السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب پر بنا رہے، آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے اکبر خان نے۔ اکبر کہتے ہیں کہ میں مردان کا رہنے والا ہوں اور ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اکبر کہتے ہیں کہ ایک خوفناک واقعہ ہے میرے دادا ابو کے گھر کا، بالکل سچا خوفناک واقعہ۔ میرے دادا ابو کا جو گھر ہے اس میں ایک بیری کا درخت لگا ہوا ہے۔ اس بیری کے درخت کے اوپر بہت پرانے جنات رہتے ہیں، اور وہ جنات میرے دادا ابو کے گھر میں بہت مفلسی، بہت تنگ دستی لے کر آئے۔ سب کے بہت کہنے پر بھی دادا ابو اس گھر کو سیل نہیں کرتے تھے، اور سٹل ابھی تک وہ گھر میرے دادا ابو کے پاس ہی ہے۔ میرے دادا ابو کی ایج اس ٹائم 85 ایئرس ہے، اور وہ اسی گھر کے اندر رہتے ہیں۔ اس گھر میں بہت سے شیطان روحوں کا بسیرا ہے۔ سب سے بڑی بات اس گھر کی جو منحوسیت ہے وہ اس لیے ہے کہ اس گھر کے ساتھ ایک قدیم قبرستان ہے، جس کی دیوار بالکل دادا ابو کے گھر کے ساتھ ہے۔ یوں مانے کہ قبرستان کی اور گھر کی دیوار ایک ہی ہے۔ وہاں پر بہت سی بدروحوں کا بسیرا ہے۔ ایک دفعہ میری دادی اماں گھر میں بالکل اکیلی تھیں، اور اسی بیری کے درخت کے نیچے بیٹھے سبزی کاٹ رہی تھیں کہ اچانک سے درخت کے اوپر سے کسی نے پتھر پھینکا۔ دادی اماں نے جب اوپر سے دیکھا تو ایک مرد بیٹھا ہوا تھا، جس کی سفید داڑھی تھی، ٹانگیں بہت زیادہ لمبی تھیں، اور سر کے اوپر سفید کپڑا باندھے ہوئے دادی اماں کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اور دیکھتے دیکھتے اس کی بازو اتنی لمبی ہوئی کہ اس نے وہیں پہ بیٹھے درخت پہ بازو لمبا کیا، اور دادی اماں کے پاس جو بڑی سبزی تھی اس میں سے کچھ اٹھایا اور کھانے لگا۔ دادی اماں دیکھ کر خوف زدہ ہوئیں اور چیخیں مارتی ہوئی کمرے کے اندر بھاگ گئیں۔ ابھی وہ چیخ ہی رہی تھی کہ محلے کے کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو دادی اماں نے کہا کہ بیری کے درخت کے اوپر کوئی بوڑھا بابا بیٹھا ہوگا، جس کے بازو اتنے لمبے ہیں، اور لمبے بازو کر کے اس نے میری چیزوں میں سے کچھ کھانے والی چیزیں اٹھا لی ہیں۔ یہ سارا واقعہ سن کے محلے والے بھی ڈر گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس بیری کے درخت کے اوپر بہت پرانا اسیب ہے۔ وہ اسیب بیسیکلی اس قبرستان کے اندر رہتا ہے، اکبر کہتے ہیں۔ اب دادی اماں بہت پریشان تھیں اور دادا ابو کے آنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ دادا ابو آئے، اور انہوں نے دادی ماں سے پوچھا کہ آپ اتنا ڈری ہوئی کیوں ہیں۔ اس پہ انہوں نے وہ سارا واقعہ دادا ابو کو بتا دیا، اور دادا ابو سے کہا کہ میں تو اس گھر میں ایک پل نہیں رہ سکتی، اب تو وہ چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ اکبر کہتے ہیں کہ میرے جو بابا ہیں وہ ہمیں بہت پہلے ہی اس گھر سے لے کر چلے گئے تھے۔ وہ اس لیے کہ وہ جو گھر میں اسیب جنات تھا وہ ہم بچوں کو بہت ڈراتا تھا۔ وہ کبھی ہم لوگوں کو دھکا دے دیتے تھے، کبھی کوئی پتھر مار دیتا تھا درخت سے، کبھی قبرستان سے پتھر مار دیتا تھا کوئی، جس سے ایک سے دو دفعہ بچپن میں میرا سر پھٹ گیا تھا، اور اس کے بعد وہ دھکا بھی دے دیتے تھے۔ ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے، اس قدر ڈرے ہوئے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب دادی اماں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ جو بھی چیز مجھے نظر آئی ہے میں اب ڈر چکی ہوں، میں نے ادھر نہیں رہنا۔ خیر دادا ابو نے کہا دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ رات ہوئی، دادی اماں اٹھ کر واش روم میں جانے لگیں تو وہی لمبی ٹانگوں والا بوڑھا شخص دادی اماں کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ دادی اماں کی ایج کا ہی تھا وہ بوڑھا شخص، اور یہ کہنے لگا میں تمہارے خاوند کو مار دوں گا اور تم سے شادی کر لوں گا۔ اکبر کہتے ہیں اب یہ بات بالکل بھی چھوڑنے والی نہیں تھی۔ دادی اماں چیخیں مارتی دادا ابو کے پاس بھاگی اور کہنے لگی نہ عمر کا لحاظ ہے اور نہ ہی کوئی شرم حیا ہے، وہ بوڑھا شخص میرے پیچھے پڑ گیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کو مار دے گا اور مجھ سے شادی کر لے گا۔ دادا ابو بہت ہنسنے لگے اور یہ کہنے لگے کیسی عجیب باتیں کرتی ہو، مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہماری ٹانگیں تو اب قبر میں پہنچ چکی ہیں، تمہارے ساتھ کون شادی کرے گا۔ دادی اماں دادا ابو سے یہ کہنے لگیں کہ اس چیز کو مذاق مت سمجھیں، میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں۔ اب دادا جو تھے وہ اس بات پہ یقین نہیں کر رہے تھے اور اس کو صرف دماغ کا فطور سمجھ رہے تھے کہ وہ یہ ڈر چکی تھی دادی اماں کہ کہیں وہ جن مجھے مار نہ دے یا میرے خاوند کو نہ مار دیں۔ خیر صبح ہوتے ہی دادو ہمارے گھر آئیں اور ابو کو یہ ساری بات بتائی۔ میرے جو بابا تھے
انہوں نے کہا کہ امی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم چلتے ہیں کسی کے پاس اور جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ چیز کیا چاہتی ہے۔ میرے بابا اور دادو وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی بہت بڑے عامل کے پاس گئے اور اس عامل کو یہ سارا وقوعہ بتایا۔ دادی اماں یہ بتاتی ہیں اس عامل کو کہ جیسے میں روم میں جا کر لیٹتی ہوں تو مجھے اوپر سے کسی کے سیٹی بجانے کی آوازیں آتی ہیں۔ میں اوپر دیکھتی ہوں تو وہی بوڑھا شخص اوپر بیٹھا ہوا مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ وہ بوڑھا جن میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد اس عامل نے کہا کہ ڈرو مت اور مجھے اپنے گھر لے چلو۔ میرے بابا اور دادو اس عامل کو لے کر گھر پہنچے۔ جیسے وہ گھر آئے انہوں نے کہا اس گھر میں بہت شیطانی روح کا بسیرا ہے، کیونکہ دادو کے گھر سے بہت گندی تعفن زدہ بدبو آ رہی تھی۔ اس بدبو کو سونگھ کر وامٹنگ شروع ہو گئی بابا کو، اور بابا کہتے کہ میں گھر کے اندر ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رک سکتا۔ دادی نے جب ان سے پوچھا کہ یہ بدبو کیوں آ رہی ہے تو انہوں نے کہا یہ خبیث روح ہے جو کہ تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ایک شیطانی روح جو کہ تمہیں اپنا بنانا چاہتی ہے، اس کو تمہاری عمر کا بھی لحاظ نہیں ہے۔ خیر تم اب بے فکر رہو، میں دیکھ لیتا ہوں اس کا کیا کرنا ہے۔ وہ عامل صاحب اس درخت کے پاس گئے اور انہوں نے دادی اماں سے کہا کہ گھر میں اگر کوئی سبزی پڑی ہے جس کو کاٹنا ہے وہ لے آؤ۔ اور اس دن تم کون سی سبزی کاٹ رہی تھی جس کو اس نے اٹھا کر کھایا تھا؟ تو دادی اماں نے بتایا میں گوبھی کو کاٹ رہی تھی، گوبھی آلو کاٹ رہی تھی، جس میں سے وہ گوبھی کو اٹھا کر کچی گوبھی کو کھا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ گوبھی کا وہی کچا مطلب وہ جو سبزی ہے وہ لے کر آؤ۔ دادی اماں فٹافٹ گئیں اور کچن میں سے وہ کچی سبزی اٹھا کر لے آئیں جو کہ فریج میں پڑی ہوئی تھی۔ اب وہ سبزی لا کر انہوں نے اس عامل کو دے دی اور عامل وہیں پہ بیٹھا ہوا اس سبزی کو کاٹ رہا تھا، لیکن وہ جن ٹس سے مس نہیں ہوا اور نہ ہی عامل کے سامنے آیا۔ پھر انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد دادی اماں سے کہا کہ آپ ادھر آ کر بیٹھیں اور اسی سبزی کو کاٹیں۔ اب دادی اماں بہت ڈر گئیں اور کہنے لگیں کہ اگر میں نے وہ سبزی کاٹی دوبارہ تو وہ جن پھر آ جائے گا، کہیں وہ میرے خاوند کو نقصان نہ دے دے۔ جس پہ اس عامل نے کہا آپ کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دادی اماں نے وہ سبزی کاٹنی شروع کر دی اور کاٹتے کاٹتے دادی اماں کیا دیکھتی ہیں کہ وہ جن نمودار ہوا۔ اس دفعہ اس نے اپنے بالوں کا بہت بڑا جوڑا کیا ہوا تھا اپنے سر کے اوپر، اور ایک لمبی سی قمیص پہنی ہوئی ایک جوان لڑکا دادی اماں کے سامنے آ گیا۔ اس کی شکل وہی تھی لیکن پہلے اس کے بال سفید تھے، اب وہ کالے بالوں میں تھا۔ دادی اماں نے شور مچایا اور کہا کہ اب وہ کالے بالوں میں میرے سامنے آ گیا ہے۔ وہ عامل اسی ٹائم اٹھا اور اس جن کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے خبیث روح تو ادھر ہی رک جا، میں تجھ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو اس عورت سے شادی کرے تو میرے کچھ سوالوں کے جواب دے دے۔ دادی اماں وہ سارا منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئیں۔ وہ ایک جوان جن تھا، ایک خوفناک جن جو کہ ایک بوڑھے جن کے یعنی بوڑھے مرد کے روپ میں دادی اماں کے سامنے آتا تھا۔ انہوں نے کہا اس عامل نے کہ یہ تمہاری ماں کی عمر کی ہے، کچھ شرم کرو، تم اس کو ایسے کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو وہ جن کہنے لگا کہ مجھے یہ بوڑھی بہت اچھی لگی ہے، میں اس بوڑھی اماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کو بالکل نہیں چھوڑوں گا، کوئی بھی اس کو میرے سے دور نہیں کر سکتا۔ دادوں کی بھی اس ٹائم ایج 70+ تھی، لیکن میری دادی اماں انتہا سے زیادہ خوبصورت تھیں۔ اب تو ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ دادی اماں اس قدر حسین تھیں، ان کی نیلی آنکھیں تھیں اور گورا رنگ تھا، وہ بہت زیادہ خوبصورت لگتی تھیں۔ وہ جن یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس بوڑھی کو نہیں چھوڑوں گا، تم جو مرضی کر دو، یہ میری بیوی بنے گی اور میں اس کو اپنے ساتھ پرستان میں اڑا کر لے جاؤں گا، بس کچھ دن کی بات ہے، مجھے کچھ دن کی اجازت چاہیے اپنے والدین سے، میں اس بوڑھی کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں بہت دور سے اس قبرستان کے اندر اپنے کسی رشتہ دار کو ملنے کے لیے آیا تھا کہ یہ بوڑھی کالے رنگ کے سوٹ میں رات کے ٹائم حاجت کے لیے جا رہی تھی۔ اچانک میری اس کے اوپر نظر پڑی اور اس کو دیکھ کر میں دیکھتا ہی رہ گیا، اتنی حسین عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی، میں اس کو نہیں چھوڑنے والا، تم جو مرضی کر لو۔ تو اس عامل نے کہا کہ اگر میں اس کو جلا دوں، اس بوڑھی کو، اس کا حسن ختم ہو جائے گا تو کیا کرو گے؟ جس پہ اس جن نے کہا اگر تم اس کو جلا بھی دو گے تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو اپنے ساتھ پرستان اڑا کر لے جاؤں گا اور تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ خیر دادی کی جو حالت تھی وہ دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔
وہ جو عامل تھے انہوں نے بہت سے چلے کیے، بہت سے کیل گاڑے، لیکن وہ جو جن تھا وہ دادی کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ دادی کا جو سارا حسن تھا وہ خاک میں مل گیا، ان کا رنگ پیلا زرد ہو گیا، آنکھوں کے نیچے اتنے گہرے کھڈے پڑ گئے، جسم بالکل کمزور ہو گیا۔ وہ ایک صحت مند خاتون تھی۔ اس کے بعد دادی اماں کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ کچھ دن دادی اماں بے ہوش رہیں۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر یہ ہوش میں آئیں گی تو جو ان کی حالت ہے ان کی فوراً ڈیتھ ہو جائے گی۔ اکبر خان کہتے ہیں کہ یہ ایک سچا واقعہ ہے جس کا اینڈ سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ میری دادوں کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ میرے بابا، ہم سب، میری امی، ہم سب لوگ دادوں کے سر پہ کھڑے ہوئے تھے۔ میری ساری کزنیں، ان کی بیٹیاں، ان کے بچے، ہم سب دادوں کو دیکھ رہے تھے۔ آلموسٹ یہ پتہ لگ چکا تھا کہ دادوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ گھر میں رونے کا سما تھا، سب رو رہے تھے کہ اچانک سے ایک دم یکایک خوفناک آندھی اڑی۔ اتنی آندھی، اتنی آندھی، اتنی مٹی اڑ کے قبرستان سے ایسے لگتا تھا کہ ساری ہماری دادوں کے گھر میں آ گئی ہے۔ دادا ابو رو رو کر بالکل پاگل ہو چکے تھے، ان کو کچھ ہوش نہیں تھی کہ ان کی بیوی کو کیا ہو رہا ہے۔ اتنی آندھی چلی، اس آندھی میں کسی کو کسی چیز کی ہوش نہیں رہی۔ جیسی آندھی تھمی 10-15 منٹ کے بعد کسی کو ہوش آیا تو جو دادی اماں تھی ان کی ڈیڈ باڈی ادھر نہیں تھی، وہ اپنی چارپائی پہ نہیں تھے۔ اور ہم سب لوگ بہت پریشان ہوئے، محلے والے بھی گواہ تھے اس چیز کے۔ اس کے بعد قریب سے ایک مولوی صاحب کو لایا گیا، ان کو سارا واقعہ بتایا، جس پر اس جن کی ایک نشانی ادھر رہ گئی تھی، یعنی اس کی جو داڑھی کے کچھ بال تھے جو کہ انتہا سے زیادہ ایک عورت کے سر کے بال سے بھی لمبے تھے، کیونکہ اس کی ہائٹ بہت لمبی تھی، دادی اماں بتاتی تھیں۔ وہ دادوں کی اس چارپائی پہ پڑے تھے، تو وہ مولوی صاحب نے کہا کہ وہ جن دادی کو ادھر سے لے گیا ہے۔ دادی اماں مری نہیں تھیں، اس نے جان کر ان پر وہ بے ہوشی کا عالم طاری کیا تھا، اور آج تک ہم دادوں کا پتہ نہیں لگا سکے دادوں کدھر ہیں۔ دادا ابو اسی گھر میں رہتے ہیں، اس گھر میں آج بھی خاک اڑتی ہے، صحن نہایت خوفناک ہے، قبرستان میں سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، لیکن دادا ابو نہیں ڈرتے۔ اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ اس ٹائم دادا ابو کی ایج 95-96 ایئرز ضرور ہوگی، لیکن وہ بہت باہمت انسان ہیں، اور ہم دادا ابو کے لیے کھانا لے کر جاتے ہیں، وہ دادوں کو یاد کر کے بہت روتے ہیں، اور خواب میں دادی اماں ان کو ملتی بھی ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی اکبر خان کی جو انہوں نے مردان سے شیئر کی۔ بہت شکریہ اکبر۔ اور لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ بھی اپنی خوفناک کہانی ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر شیئر کر سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں بھی۔ آج کا اچھا میسیج ہے کہ بہت مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ پاک اس مہینے میں کسی کو بھی گناہ کی توفیق نہ دے، اور ہم سب لوگ اچھے اور نیک اعمال کریں اور اپنے والدین کی خدمت کریں۔ آئی ہوپ اس پہ آپ ضرور عمل کریں گے، اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔